سیرت آئے اور جیڑی ابھی سنا لگا پنجویں اور آخری وہ دے راوی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے کہنے رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ ابن مسعود فرمانے کسان میرے بڑے کھڑے انداز میں آپ نے حوالہ پہ کھڑوں تو میں ذمہ دار ریکارڈنگ میری ہو رہی ہے میں کہنا پھرنا چاہتا تو میرے پھر نہیں دینی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مکے پاک پہ جتے مکے پاک پہ ایک نوجوان سی ایک منڈا سی اس دور کا جڑا میک اپ سی نا وہ مڑا پاتا سی تکو انہیں شیشے کے کھلو جانا میک اپ شروع کر لینا میں حدیث نہ بتاؤں ذمہ دار شیشے کے کھلو تو انہیں اس دور کا جڑا میک اپ سی نا انہیں میک اپ شیک اپ کرنا بڑا بہت شوق پڑنا یہ بھی روٹین سی وہ روزانہ عمل سی عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جس نے انہیں شیشے کے کھلو کے تیار ہو جانا نا بہت شوق بن جانا تو شیشے میں اپنے آپ کو دیکھ کے نا انہیں اپنی تعریف آپ شروع کر رہے ہیں کہ وہ میرے ہاتھ کے سنے نے باڈی کڑی سنی باڈی میرے پیر کڑے سنے رہا کڑا چیتا ہے انجو نے اپنی تعریف آپ کرنی عبداللہ ابن مسعود فرماتے ملا دیو یہ دی روٹین سی خدا روزانہ عمل سی کہ شیشے کے کھلو جانا تیار ہونا اپنی تعریف کرنی اچھا ایک دن شیشے کے کھلوتا تیار پہ ہوئے بڑی توجہ ہے نا شیشے کے کھلوتا تیار پہ ہوئے جس نے باؤ شو بڑھ گیا نا کہ اپنے دل میں سوچنے لگا باہر جانا مکے دے بازار میں نکلنا لوگ کی ملوں دیکھن گے اپنے تیری خیر ہے بندہ بڑا سونا ہے تو میری تعریف کریں گے واہ واہ کریں گے خوش ہو جائے گا حضرات کا جو فرمانا ان جملہ مکمل ہوئے کہ ہر غیر جمع بندہ حضرت کا ذکر سن کے بولے عبداللہ بن مسعود فرماتے ملا دیو ایک دن گھروں تیار ہو کے پن پھٹ کے سونا بہو بن کے ایک جو بازار مکہ میں جو آ گیا ادھروں آمینہ اللہ معلوم رہ جائے دو چار بندے جڑے سستی میں جو طرح کرنا انہوں نے نام ملانا چاہنا میرے بھائی نے عبداللہ بن مسعود فرماتے ملا کے جو ایک دن گھروں تیار ہو کے پن پھپ کے سونا تیار ہو کے بازار مکہ میں جو آ گیا ادھر آمینہ اللہ اور میں توڑے بار نہیں دیکھنا تسی میرے بار دیکھو ایپٹی سپاٹ آرکی روڈ اور نہ چل دے ہویا ہاتھ ساکی توڑ دے میں کہتے ہیں حضور ہوئے کیا نا کہ ہوئے کیا من تو ہاتھ اچھے رہا ہے ساتھ کے کہاں چل رہے سنو جمال مصطفیٰ بے نقابوں پہ حجاب کٹو بے نقابوں پہ حجاب حضورنا اندر کے ٹپکی لا کے ویکھی جا رہے ہیں ویکھی جا رہے ہیں ویکھی جا رہے ہیں عبداللہ بن مسعود فرمانے ملا دیو تو اٹھے تھے میرے نبی دے حسن میں ایٹا چھپ گیا اپنے آپ کو ملامت کرتا تھے اس سے اس کا پتہ نہیں آتا ہے اور تو کیا حسن ہے پیچھے پیا ہے حسن حسن سے یہاں حضور ٹھہرے ہوئے یہ انکر کے نام نبی پاک نے چہرہ و دوہارو ویکھتا پیا عبداللہ بن مسعود فرما دے حضور تھوڑی دیر اتنے رکے حضور کے ٹھوڑ پہ آؤ ذرا میں تخیر ہوتے عبداللہ بن مسعود نے کوئے تے جائیے اے میرے نبی نے نوکر تے غلام اسی نے کتابت پڑھیا یا علماء کو سنیا اے عبداللہ بن مسعود تسی تے موقع تے رکھنا رہے ہو دسو میرے نبی کی دل کو سنے لگ جائے دسو میرے نبی کا حسن و جمال عبداللہ بن مسعود نے کیا کیا ہوئے گا عزیزہ نے گرمی تو جو فرمائی ہو عبداللہ بن مسعود نے ہویا کیا ہوئے گا دنیا والے ہو کی پوچھنا چاہتے ہو کی میں تو نوں دسا اور دنیا والے ہو نبی نے حسن و جمال دی کیا کر کراوے جب تو ہاں چہرے دی کر کرا سبحان اللہ واللیل زلفہ دی کر کرا سبحان اللہ جب آزاب نے تاجر دی کر کرا سبحان اللہ شادی پھر تسی دسو کی کر کریے میں کہے نبی نے غلام دسو میرے نبی دیا زلفہ دا حسن کیسا سی جدو تسی حضور نو بندے ساؤ میرے نبی دیا زلفہ کیسی اثر کہ میری محبت آنی ہے صحابی رسول نے بھی اے ہویا خیال ہوئے گا اور دنیا والے ہو کی میں تھونوں بساں اور جناب کچھ دے بولو اے صحابی رسول نے بھی اے ہویا خیال ہوئے گا زلفہ ایک بول بالکل بند نہ کر زلفہ مدنی دیا اوہ زلفہ مدنی دیا اوہ زلفہ مدنی دیا جنہی زبان ٹھیک ہے طبیعت
سبحان اللہ یہ کہنا سینے کا زور لا کے آنے زلفا جنہیں بازو میں کوئی بیماری ہے اپنا بازو تھلے رکھے حضور نے اس دوارا بازو بلند کر کے رکھے گا زلفا اور زلفا مدنی دیا اے عبداللہ ابن مسعود او درسو میرے نبی کی زلفا کا حسن کیسا ہے میری محبت آنی ہے صحابی رسول نے بھی اے ہویا کیا ہوئے گا اے نا زلفا تے تیری پاکی ہے 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 صداقت نبیاں دی ناچے زلفا مدنی دیا او زلفا مدنی دیا او زلفا مدنی دیا اے نبی دے غلام اور میرے نبی دیا زلفا دا حسن کیسا ہے میری محبت آنی ہے عبداللہ ابن مسعود نے بھی اے ہوئی آکھے ہوئے گا اور چلا والا دے رہن والے ہو کی تسانے تھانو سادہ صحابہ دا عقیدہ کی سی اے نا زلفا تو میں جنوارا اے نا زلفا تو میں جنوارا اے نا زلفا تو میں جنوارا ذرا بیٹھو میرے ول اے نا زلفا تو میں جنوارا حسنین دیان مہارا زلفا مدنی دیا او زلفا مدنی دیا اے نا زلفا دی بکھری شان بابا اے نا زلفا دی بکھری شان بابا کھل جاور جدو نازل ہلنے کلیا او زلفا او زلفا او زلفا جے اگے جاوے کھلنے لمبی ہے اے نا زلفا تے تیرا اماما اے نا زلفا تے تیرا اماما اے نا زلفا تے تیرا اماما تو چک تردائے سلاما زلفا مدنی دیا او زلفا عبداللہ ابن مسعود فرما دے رہے حضور آئے اتکو یہ انتر کے نام میرے خان میں میں بیٹھتے کی را کے نام نبی پاک کو ویکھی جا رہے ہیں حضرات بڑی تو میرے موضوع بھی مان کے نوا دے رہے حضور تھوڑی دیر رکے حضور اگے تو روپے میرے نبی پیچھے ٹر پیا حضور نے پیچھے چلیا نا ہن جتن کی حضور جاننا اے منڈا مگر حدیث بہانا میں انداز میرا پڑھے عبداللہ بن مسعود فرما دے حضور کسی صحابی نے گھر جانا اے مگر جائے حضور صحابی رسول کے گھر کے اندر چلے جان اے اتمان کے بعد کھلو رہے حضور باہر ہوں پھر پیچھے ٹر پڑے حضور مسجد جان اے پیچھے جائے حضور مسجد کے اندر تشریف لے جان اے اتمان کے بعد کھلوتا رہے حضور باہر ہوں پھر پیچھے ٹر پڑے اور لوگوں نبی نے کمیوں تو نکرو انہوں 8 دن ہو گئے نبی کا پیچھا کر لیا کنے دن؟ 8 دن بولو کنے دن؟ 8 دن ہو گئے انہوں حضور کا پیچھا کر لیا اچھا جس لئے 8واں دیڑا ہے نا 8واں دیڑا میرے رب العالمین نے فرما محبوبہ مکیوں ہجرت فرماؤ کہ مدینے شریف چلے جاؤ میرے تو بڑے آقا مکہ شریف و مدینے پاک ہجرت فرما گیا اچھا وہ سرکار مکہ کو مدینے چلے گئے سرکار مکہ شریف و مدینے پوچھ کر گئے سرکار مکہ شریف و مدینے پاک ہجرت کر گئے اور سنیو ایدہ محبوب کھانا دور ہو گیا اے ترپے اے مچلے ایدہ تے حال ہی کوئی نہ اے تے نبی پاک کے ہجرت ترپے تے مچلے اور بے قرار ہو گیا حدیث پڑھو ایدہ ایک چاچا سی پورا بڑا لمبا چوڑا کاروبار سی عبداللہ بن مسعود فرما دے مزیدار دی گل ہے وہ سارا کاروبار اس منڈے سامنے سی انہوں نے امر بنایا سی اور سارا دے ہتھ سی اچھا جس نے حضور مدینے شریف چلے گیا نا 1 دن گزریا 2 دن گزرے اوے نبی دے غلاموں 4 دن گزرے 8 دن گزرے
دیہڑا آ گیا 10واں کتنے دن گزر گئے 10 دن توجہ کبھی ادھر نہیں ہوگا کبھی ادھر نہیں ہوگا اچھا انتظامیہ میاں سب کرو کر پڑ جناب جو کہ خدا سے پتا کہ وہ 15 بھی بندے کوئی کار پہ نہیں چلتے ہیں بڑی دیر سائے بنا کے توجہ برا چونکہ میں چاہنا میری بات آئے نہ ہوگا گا توجہ عبداللہ بن مسعود سمجھ رہے اچھا یہ نا 1 دن 2 دن 4 دن 8 دن 10واں دیہڑا ہے نا 10واں دیہڑا ہے وہ جڑا کاروبار سی چاچے دا سارا جملے اس پروسی یہ نبی پاک نے ہجرت میں طرف کیا مچل گیا حضور تو بغیر کا جینا محال ہو گیا یہ دلی بس ہو گئی نا ایک دن بے بس ہو کے دل اچھا مجبور ہو گیا نا اپنے چاچے کو آ گیا آدھا چاچا آدھا جی بیٹا جی پتر کی گل ہے آدھا چاچا میں مدینے جانا ہے اگر قرآن ہمیں سمجھ نہیں آئی سچی گل ہے اس تو کہ میرے کو آسان کو نہیں ہے میرے بڑے خطابوں دے گور نے کوئی ایسا چکر نہیں وہ سمجھ آوے تو تم سبحان اللہ نہ آوے تو تم سبحان اللہ اس وقت میں آسانی کا منہ تو رہنا کر لینا تاکہ تو تھوڑی بات اور آوے چونکہ بابے کا بات زیادہ ہوتی ہے مجھے تھوڑی کاٹتے نبی دو غلام عبداللہ بن مسعود فرماتے نے 10واں دیہڑا آیا نا ایک دل دا تو بے بس ہو گیا مجبور ہو گیا ایک مجبور ہو کے چاچا کو آ گیا چاچا کہتا جی بیٹا میں مدینے جانا ہے میں مدینے جانا ہے اس نے چاچے سوئے نا دازہ میری کان کھول کے سوڑ شانہ تو بڑی دور لگا گئے تو نام ہی جانا مدینے دا پتہ ہی نہیں میرا سارا کاروبار تیرے کو میں ایک منٹ پہ لکھانا کاروبار تو واپس نہیں لینا کہ میں لکھانا کرنے کھا تھا مدینے جانا تو بڑو دی سے بات عبداللہ بن مسعود فرماتا ہے چاچے کی گل پوری نہ ہوئی کہتا چاچا ایک منٹ سویرے اپنا کاروبار آپ سامنے چاچے میں کہا ہے کہ منڈا تو میرے بھی کلی بولے ہی نہیں ایک منٹ جواب دیتا ہے ضرور اس منڈے نے کسی چیز آسر ہے عبداللہ بن مسعود فرمایا چاچے دوجا سوال کیتا ادا خبردار میری اب بھیڑ بکریاں اونچ پیڑا نے اجڑ دے باڑے پتہ ہی نا میں سارے تنو دیتے ہیں تو نام ہی لیا اے میں سارا ماں واپس رہنا نبی دو غلاموں پڑھو دی سوال میرا موضوع سی ایمان کی روح دے ادا چاچا ایک منٹ سویرے اپنا مال آپ کھول نہیں میرے لوگ تو ہمیں باڑے کو کھا مار جائے میں سورے مال نہیں کھولنا میں سورے مدینے ٹوٹنا رہی قبیلے تو نفر عبداللہ میں مسلم فرمان چاچا بتا پڑھا لگ گیا اور ملا میرے ہو گیا یہ ضرور کوئی گھر ہے یہ تو میرے کلی بولیا نہیں چاچے تیجا پتا کھڑیا تیسرا سوال اگر خبردار میرا سونا چاندی ہیرے جواہرات پتہ ہی نا سارا تیرے بول رہے تو نام لیا میں سارا مان دینا ہے بھلے چاچا ہی نہیں گھر پہ کرے ایک کاربار منہ کر کے دا ماں وہ چاچے دا سونا چاندی دیا نبی لوگ غلاموں کی ماں نے کتھریاں کے تھیلے لے کر ادا بڑا چاچا ایک بات پورا کر میں مدینے تو چلی سویرے چاچا کے پاس ہو گیا چاچا کے پاس منڈا میرے ایک کہہ مجھے کرنا کہ اس کو کہ کوئی سوال نہیں عبداللہ بن سبحان چاہتا تھا خبردار تیرے جسم تے جڑے کپڑے ہیں نا تو تیری پیری جڑی جُتی ہے یہ میرے مال دی اوئے پکڑ لیا اوئے معاشرہ کر لیا تیرے نال ٹانگے آیا کی کرا دوں گا میرا مطلب پڑھ کے بول توجہ فرما رب توجہ تیری وجہ سارا مجھ بڑی سب ہے سبحان اللہ تیری دو طرح نیکیاں ہیں نظر کر کے ٹولی سبحان اللہ حضرت تیری کر توجہ عبداللہ بن مسعود فرماتا ہے چاچا نے خبردار تیرے جسم تے جڑے کپڑے ہیں نا تیری پیری جڑی جُتی ہے یہ میرے مال دی یہ میری کمائی دی تو نام ہی لیا نا میں جس سرے بازار تو ننگا کرا گا اپنا جُتی کپڑا لو ہوا گا خبردار ارے چاچا یہ نہیں گھر کرے پڑھ دی سے بات میں اسی ایمان کی ماندرے اے منڈے دوڑ لائی گھر اور نبی کے غلاموں جا کے گھر کے دروازے کے پیچھے لوگ کے نا انہیں قمیض اتاری انہیں تامت اتاریا انہیں جُتی اتار کے پاس اٹھی آنگا ماں میں نے کوئی کپڑا دے سطر کرنے واسطے ایدی ماں نے اپنا دوپٹہ سکیا اور ربا نے ماں نے دوپٹہ دو ٹکڑے کر کے ادھا نک بان لیا ادھا گھر بھی پا کے ہوئے پیچھو نکل گیا تھا مدینے چلا ماں بھی کھلوتی ہے منڈا بھی کھلوتا ہے چاچا کی گل پتہ کی ہے چاچا بھی کافر ماں بھی مشرکہ منڈا آپ بھی کافر ہے رٹ لائی
جانا اٹکی رہی میں جانا بولے میں مدینے جانا ہے اور نبی نے غلاموں ادھا دوپٹہ ماں کا لگ بنے ادھا گھر اس پائے ہے اب کھان چوہاں سجاری ہو گئے ماں میں مدینے جانا ہے ماں میں مدینے جانا ہے بس سنیوں ماما تو کون ماما ہوتی ہے نا ماں کے ماں ہوتی ہے ماں کا سمجھی ہوئے جس نے بیٹھے تو میرا پتر روندہ گیا آندھی رہے میرے بچیا کدھے کو جانے ہوتی میرے پترہ ہوتے کہوں نہیں کدھے کو جانے ہیں کوئی آتا پتا کدھے کو جانے کرنا کرنا ہے تو سنیوں ہون عاشق اپنے محبوب کا تعارف کے لیے کرنا ہے عزیزان گرامی تو جو فرمائی ہو اکھا میں جیاں سو جاری ہو گئے ساروں کا دار ہونا شروع کر چھڑیا آنسو جاری ہو گئے بوتل ہے حضور دو غلاموں اکھا میں جیاں سو جاری ہو گئے ساروں کا دار ہو گئے ادھا دوپٹہ ماں کا لگ بن رہے ہیں ادھا کر پائے ہیں نی ماں میں مدینے جانا ہے اماں میں مدینے جانا ہے اے بچیا کدھے کل جانا ہے کہاں بھی اٹھے او دا کوئی ادھا پتا تے تھا ٹکانا ادھیاں اکھا میں جیاں سو جاری ہو گئے تے رو گیا گانی ماں تلوں کی رسا عرب شریف اچھ سونا ماہی وسدا ہے تھوڑی کو بول عرب شریف اچھ سونا ماہی وسدا ہے اوہ عرب شریف اچھ سونا جنہی زبان ٹھیک ہے دعوت دونوں کا دینا عرب شریف اچھ سونا ماہی وسدا ہے اوہ عرب شریف اچھ سونا ماہی وسدا ہے عرب شریف اچھ سونا ماہی وسدا ہے نی میری ماں تلوں کی رسا میں پترہ کچھ نہ کچھ دے بول تے رو گیا میں نی میری ماں اپنا دیس بتاؤ مدینہ دسدا اوہ اپنا دیس بتاؤ مدینہ دسدا ہے اپنا دیس بتاؤ مدینہ دسدا ہے ایدی ماں پوچھ دیئے میں بچیا اور دی کوئی شان اور صفت کیے اور کمال کیے ایدی آیا کھوچ نانے آسکونے نانے اپنے محبوبی شان بیان کر دے آنے نہیں میری ماں پھلا نال اوہ پھلا نال چنگیرہ پھر دیاں جان دیاں نے پھلا نال چنگیرہ پھر دیاں جان دیاں نے پھلا نال چنگیرہ پھر دیاں جان دیاں نے نی میری ماں جدو مدینے والا سونا ہسدا ہے اوہ جدو مدینے والا سونا ہسدا ہے اوہ جدو مدینے والا سونا ہسدا ہے عرب شریف اچھ سونا ماہی وسدا ہے نبی دو غلاموں میری گل ضائع نہ کر جانے دیکھو میرے ور میں منڈل نشی کرنا چاہنا عبداللہ ابن مسعود فرما دے نے ادھیا اکھا میں جیاں سو جاری نے رو گیا میں نی ماں میں مدینے جانا ہے ادھی ماں دیئے جا بچیا چلا جاؤ میں تینوں روک دی نہیں جا پترا چلا جاؤ ادھا دوپٹہ ماں دا لگ بننے آئے ادھا گل چھپائے آئے کر پیا مدینے پاک ول کئیاں دنوں دی مسافر سے کرن تو بعد لوگوں جس نے مدینے دے گلیاں بازار وچ آیا چوکاں چ رستے وچ آیا یقیناً صحابہ کرام نے آ کے نالے روندا ہے نالے آندا کیے اوے مدینے شریف دیا لوگا اوے مدینے پاک دیا لوگا اوے چند دن پہلے مکے وچوں ایک سونے مکھڑے والا مدینے آیا ہے مدینے والوں اس سونے دا گھر کتھے او دا آستانہ کتھے نبی دو غلاموں صحابہ کرام نے پراؤنے آؤ سامنے حضور دا آستانہ ہے ایک ٹردا ٹردا نبی دی مسجد دے مین کے تے آگے
چیخ مار کے آنے یا رسول اللہ لوگوں میرے نبی نے جس نے آواز سنی ہے حضور نے نگاہ نبوت اٹھا کے ویکھیا میرا بندے والا یا شکا گیا ہے نبی منبر نے بیٹھ گئے حدیث میں مخانا میرے نبی نے انج کر کے بازو پھیلا لے فرمایا اس کو پہلے کہ زندگی میں وہ بھائی کر جب میں اپنا غلام بنا سنیوں ایک تو تک سب بے شمار حدیث پاک علماء ربانی کو سنیا نے بھائی کافر آیا کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا اب یہ کی ہویا میرا موضوع ایمان کی بات ہے عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ان یہاں کے حضور میں پڑھنا کلمہ پڑھ لیا پہلا دے حسین مصطفیٰ کا دیوانہ سی نا ان کے صحابی رسول پڑھ گیا ہے حضور مسیدے جانا تامینال جمعہ جانا تامینال جسے صحابیہ جانا تامینال جلال میں جانا تامینال بیابانہ میں جانا تامینال نخلستانہ میں جانا تامینال ریگستانہ میں جانا تامینال یہ حضور نے جتر جانا نال 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 اور لوگوں میرے نبی تو غلاموں ویلا گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا عبداللہ نے مسعود فرمانے وقت آ گیا جنگ تبوک کا میرا وقت آ گیا تبوک کا وقت آ گیا تبوک کا توجہ تبوک کا وقت آیا نا اور ایک دن ہویا تھی ویلا گزر گیا تبوک کے بیڑے نا یہ نبی کا دیوانہ حضور ممبر تے بیٹھے سن کہ اے نبی پاک نے جب ممبر تے پڑھا قبلہ دار کھڑے ہونا میں انہاں نوں رکھا کہ کھانا چاہنا میری بات ظاہر ہو جائے
نواز شاہ صاحب شاہ جی قبلہ نجلے کہتے کو میں حدیث کو کھانا میری ذمہ داری انداز میں رکھ رہے اگر اتنا بیان سناوا ذمہ دارا نبی دو غلام عبداللہ ابن مسعود فرما کرے جنگ تبوک کا وقت سی ایک دن حضور منبر میں بیٹھے سر جتنے شاہ جی قبلہ کھڑے رہے ایک تھے کہ ربی پاک کا کمی حضور نے بولا حضور کا غلام صحابی ایتھے بول بیٹھا میں بولا کوڑی کوڑی دورنا گھڑا پہ کرے یا رسول اللہ منقرہ نہیں اس کو نظر نہیں کہنا آنگا یا رسول اللہ اتا کو میرے دونوں فرمایا ٹھیک ہے غلام کی کر لے آنگا لگ پالو باڑی قدموں میں میری عمر رنگی ساری باڑی پڑی جو طرفات میں میری عمر رنگی ہے حضور آج تبوک دی چک کا بیڑا ہے کفر تے اسلام آمنے سامنے میں لگ پالو دعا کرو آج میں شہید ہو جاتا یا رسول اللہ آج دعا فرماؤ میں شہید ہو جاؤں اور سنو سنیو ایک ہی بیان ہے لگ پالو دعا کرو میں شہید ہو جاؤں جب میرے نبی پاک اس کا جواب لگ رہے ہیں اور تو فرما کسی نہیں کرو باہر جاؤ لیکن سے درخت دی چھلنا ہمیں لے آؤ صحابی نے میں بڑا رہا ہوں میں پہنا دعا کرو میں شہید ہو جاؤں نبی پاک فرما چھلنا لے آؤ کھلی بڑی آپ پوچھتے اور رسول حکم سی باہر جائے درخت دی چھل پھوٹی لوگوں نے جو میرے نبی نے کیتا ہے نا میں ان کر کے بخار لگا نبی تو غلاموں وہ صحابی رسول نے مکے والے رسول نے حضور وہ چھل جا کے پیش کی تھی عبداللہ بن مسعود فرما دے میرے نبی نے درخت دی چھل اپنے ہتھاں دے نال اپنے مکے والے رسول نے ایتھے بازو تے بننی پھر وہ پہلی گل جملہ مکمل ہو تے پھر بولنی عبداللہ بن مسعود فرما دے ایتھے بازو تے نال چھل بننی بنن تو بعد میرے نبی نے ید اللہ والے گورے گورے دوری ہتھاں نال ان کر کے تھپی دیਣੀ شروع کر چڑی فرمایا میرے غلام تو تبوک وچ جاویں تیری تلوار چلے اسلام دے حق میں چلے کفر دے مخالف چلے اللہ اسلام کو فتح دے تو شہید نہ ہوئے تاکہ تسی مسکرا کے سوال نہ کرو میرے نبی پاک نے ایتھے چھل بننی اپنے ہتھاں دے نال بنن تو بعد آنکھ تھپکی دتی اور میرے دیوانے تو تبوک وچ جائیں تیری تلوار چلائے اسلام دے حق پہ چلے کفر دے مخالف چلے اللہ اسلام کو فتح دے تو شہید نہ ہوئے تو شہید تو شہید تو ہی شہید تو ہی شہید نہ ہوئے اور نبی کا غلامت رچو عبداللہ بن سفر جی حضور نے نہیں کر کیا اے نبی دا شکر یا رسول اللہ حضور نے کیا کیتا جلا پہلو تو سر جو کہہ دینا ہو جانے حضور میں پیانا دعا کرو میں شہید ہوا یا رسول اللہ میں پیانا دعا فرماؤ میں شہید ہوا میرے نبی پاک میں مسکرا پہ فرماؤ گل پوری تو سن رہا ہے گل پوری تو سن رہا ہے جی جی میرے آقا جی حکم ہوئے جی میرے حضور نے فرمایا تو دعا پہ جائیں تیری تلوار چلے اسلام دے حق میں چلے کفر دے مخالف چلے اللہ اسلام کو فتح دے تو شہید نہ ہوئے تبوک تو بعد تینوں بخار ہوئے تو بخار نال فوت ہو جائے میں تینوں وعدہ کرنا اللہ تینوں شہادت کا درجہ دے دے میں تینوں وعدہ کرنا اللہ تینوں شہادت کا سادہ عقیدہ پتہ کی یہ سنیا دا یہ کیویں ہو سکتا نورانی صاحب میرے نبی کہتے ہوئے نا ساڑھا دیا گیدہ دیمان میں گل تیرے منہ جیڑی یہ مولا دے باجل والے گل تیرے منہ جیڑی نکلے ہوتی گل تیرے منہ جیڑی نکلے ہوتی گل تیرے منہ جیڑی نکلے ہوتی چھیڑا تو اشارہ حضور کہنا تے ہوئے نا حضور کہتے ہوئے نا فرمایا تبوک تو بعد تینوں بخار ہوئے تو بخار میں فوت ہو جائے میں تینوں وعدہ کرنا اللہ تینوں شہادت کا درجہ دے دے گا شاہ جی کچھ کھایا پیا بھی کرو ماشاءاللہ نبی لوگ اللہ تعالیٰ سے تندرستی دے وے توجہ کرو نا وہ سنیو بس نو کرو کانا حضور نے فرمایا نا ویل اچھا اتنے کو تو سنا دیا علماء بیٹھے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کیوں فرمایا کہ تبوک تو بعد تینوں بخار ہوئے تو بخار میں فوت ہوئے کیوں میرے نبی پاک کی نگاہ نبوت لیندی سی بھئی تبوک کا چکر تے ہوئی کوئی نہیں تبوک کا معاملہ تے ہوئی کوئی نہیں تو میں اپنے غلام
یہ بخار ہو گیا فوت جس میں فوت ہو یار صحابہ میں کہو یار مکہ والا سے کچھ بولتا فوت آؤ حضور دسیے حضور نے بول گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو مکہ والا سے فوت ہو فوت ہو گیا جی آپ فرماؤ میرا چلو میں سنیو توجہ فرمائیو حضور تشریف لائے چار پائی پئی ہے جستے خاتی پہ آئے ڈیڈ باڈی پئی ہے میت پئی ہے صحابہ کھڑے نے میرے نبی پاک کا بہت پیار کرتا سی میرے نال یار بہت پیار کرتا سی ابو بکر جی آقا عمر جی آقا ابو بکر عمر یہ جو عمر کی گل کرتے اگلے دیہڑے کچھ لگے ہوتے ہیں اسلام کی عظمت صدف دین کا گوہر ہے یہ تسی نام نہ پڑھے کچھ نہ پڑھے خود میں کیا مشکل ہے میں بارگاہ فاروقی لے کر اپنی حاضر میں پڑھنا چاہا اسلام کی عظمت صدف دین کا گوہر ہے سمجھ آؤ سبحان اللہ کہنا ہے کر لیتے دار والے بھی ہوتا ہے اسلام کی عظمت صدف دین کا گوہر ہے شہزار رسالت جن کہیے وہ عمر اور آواز ضرور پڑھنا شہزار رسالت جن کہیے نبی دی حدیث ہے عمر کا نام وہ تے شیطان بچتا ہے عمر پاک نے حضور عمر پاک کا نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہکار رسالت جن کہیے وہ عمر ہے اور جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر عبداللہ
فرماتے ملا دیو قبر ہو گئی تیار اور دودھ بکر عمر قبر کے بھیجنے قبر ہو گئی تیار اے اندر کے حضور کو لے کیا حضور قبر تیار ہو گئی جی میرے نبی فرما کچھ دو بھی قبر چ باہر آؤ دو بھی باہر آؤ یہ دو بھی باہر آگے حضور قبر کے اندر اتر میرے نبی قبر کے اندر اتر فرما خدا نہیں دیو حضور کو خدا پیش کی گئی اور لوگوں میرے نبی نے اپنے ہتھاں نال قبر کی کانٹ چھانٹ لوگ پرک درست کی تھی اپنے ہتھاں نال قبر کو مزید سیٹ فٹ کیتا نا اور جس لے حضور نے اپنے ہتھاں نال قبر کو مزید لوگ پرک درست کرن تو بعد حضور قبر دے وچ نہیں باہر نہیں آئے حضور قبر دے وچ رہے عبداللہ بن یوسف فرماندے نے قبر دے وچ کھلو گئے میرے حضور نے فرمایا لیاؤ میرے عاشق دا جنازہ پڑھاؤ لیاؤ میرے دیوانے دا جسد خاکی دیو میرے حضور کو جسد خاکی پیش کیتا گیا سنیو میرے نبی نے اپنے ہتھاں دے نال انکر قدموں وچ لٹایا اپنے قدموں وچ لٹا کے حضور ہلے بھی قبر چوں باہر نہیں آئے قدموں وچ لٹا کے نا میرے نبی پاک دی قبر دے وچ کھلوتے نے حضور نے ہاتھ چوک لایا یا اللہ آج میں نے تو راضی ہو گیا تو بھی راضی ہو گیا آج تو میں راضی ہو گیا ربا تو بھی راضی ہو جا حدیث پاک کا آخری جملہ وہ میرے نبی نے غلاموں عبداللہ ابن مسعود فرماتے ملا دیو میں کبھی زندگی چ رشک نہیں سکیتا میں نبی دا ساتھی سے میرے ہوتی چاہیے میں کبھی رشک نہیں سکیتا لیکن جدن میرے نبی نے قبر بھی آپ کٹی میرے نبی نے قبر میں اتاریا بھی آپ کہ میرے نبی پاک میں کیا چلے نا کہ یا اللہ میں تے راضی ہوں فرماتے ہیں میں قبر دے سرانے کھلو کے رشک کیتا اے کاش آج قبر میں چتن والا اے عبداللہ ذوالفجار ہے نا عبداللہ ابن مسعود ہوتا آج مکے والا عاشق عبداللہ ذوالفجار ہے نا عبداللہ ابن مسعود ہوتا آج نبی میری قبر کٹ دے آج حضور منو قبر اتار دے آج حضور میرے متعلق کہہ چھڑ دے یا اللہ میں تے راضی ہوں نبی دو نوکروں تے غلاموں تے کمیوں تے درد بگاریو جنہوں حضور کہہ دینا یا اللہ میں تے راضی ہوں جنہوں حضور کہہ دینا یا اللہ میں تے راضی ہوں پھر جمعہ 8 دن پہلا دی گل ہے کون جاندا سی خادم حسین رضوی کون اوے نبی دو غلاموں کینوں پتہ سی خادم حسین رضوی کون ہے جسے دربار دا سجادہ نشین سی بولو تو صحیح یار ویسے ایک ہے نا کم سلفی ہوتی ہے بندہ نے حقیقت اقرار بند نہ کرے اقرار کرو خادم حسین رضوی کسی دربار دا سجادہ نشین نہ سی مربع دا مالک سی بڑا بڑا سرکاری ہوتا سی اور مسجد یا ٹوٹیاں سمجھ بیٹھ کے معذور بابا قال رسول اللہ کہنے والا دنیا بیٹھے ہیں اپنے بیگانے بیٹھے ہیں نا جنہ والے رہنے والے اب کی بڑا کی خیال ہے ایک خادم حسین رضوی دا کمال ہے نہیں ایک خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ نے کمال نہیں رب محمد کی قسم اے حضور دی غلامی دا صلہ ملے نبی دا وفا دا صلہ ملے میرا نبی بے لجا نہیں میرا نبی ناچ پا رہے ناچ پا رہے تو میرے نبی دا پڑھ کے بیٹھ کیسے میرے نبی دا دھرتی غلامی دا پڑھا کرے پا کے لے کیسے ہم تو مائی مکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ میں منزل ہی نہیں تاریخ گواہ ہے خدا دی عزت کی قسم جن نے نبی دا نعرہ مارے جنگ میں ہوتے نعرے مارے نبی دو غلاموں بس پنجابی نے کوئی سارے سوات رسات سیرے تے گنڈ تو گنڈ پتہ نہیں ہے لوگوں عشق میرے نبی دا پیار دا ایمان میرے نبی دا عشق دا نام ایمان میرے حضور دا محبت دا نام ایمان میرے نبی دا عقیدت دا نام کلند اللہ خودی فرماتے ہیں مغز قرآن روح ایمان جان دی استحب رحمت للعالمین اگر ہر چیز دی در مرکب تے مجھوعہ تے نچوڑ تے خلاصہ چاہے تو سرکار کی محبت ہے بس دعا کرو اللہ میرے نبی نے قدمہ دی خاک کا صدقہ اسی جیویت تے تامی نبی پاک دے بڑھ کے اسی مریت تے تامی مصطفیٰ دے بڑھ کے اللہ پاک میرا اور دوڑا خاتمہ میں ایمان